اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی فتح کے بعد وہاں کچھ دن ٹھہرے، آپ نے وہاں قیام کیا، نظم و نسق کو سنبھالا اور اس میں 10-12 دن آپ کو لگے۔ اس درمیان میں مکے سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر 2 قبیلے آباد تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ یہ 2 قبیلے بڑے مضبوط قبیلے تھے اور کافی مالدار تھے۔ عربوں میں ان کی سرداری کو قبول کیا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو بڑے غضب میں آئے۔ اب تک وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے تھے جو احوال گزر رہے تھے مسلمانوں پر اور دوسرے ان کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے درمیان جو آویزش تھی اس کا مطالعہ یہ کرتے رہتے تھے، دور سے اس پر نظر رکھتے تھے، لیکن ابھی مخالفین کی حیثیت سے ابھی سامنے نہیں آئے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوا، گویا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تمام جتنے مکے میں سالہ سپاہ تھی، پوری سپاہ کو لے کر ان قبیلوں کی طرف آپ نے کوچ کیا۔ یہ بڑا زبردست لشکر تھا، تقریباً 12,000 کی تعداد میں مسلمان یہاں تھے اور بڑا اطمینان تھا ان کو کہ اب تو ہم اچھی خاصی تعداد میں ہیں، یہ 2 قبیلوں کی تعداد تو کوئی خاص نہیں ہے۔ بہرحال یہ سفر میں تھے، اس طرف جا رہے تھے۔ جب بنو ثقیف کے پاس پہنچے تو راستے میں کچھ پہاڑی علاقوں سے جب گزرے تو ان پر بنو ثقیف نے بہت زبردست حملہ کیا۔ یہ لوگ پہاڑی سلسلوں میں پہلے ہی سے چھپے بیٹھے ہوئے تھے اور جب مسلمان ادھر سے گزرے تو ان ایسی جگہوں سے جہاں سے انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، اپنی پناہ گاہوں سے تیر اندازی مسلمانوں کے اوپر کی اور بڑی شدید قسم کی تیر اندازی کی۔ اچھا، یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں میں تقریباً 2,000 ایسے مسلمان تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی ابھی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، نہ جنگ کے اعتبار سے بہت اچھی ٹریننگ تھی اور نہ دینی جذبات اور دینی حمیت کے اعتبار سے ان کی کوئی خاص ٹریننگ ہو پائی تھی۔ تو وہ لوگ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ جب تیر اندازی ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی اور مسلمان زخمی ہونے شروع ہوئے تو یہ 2,000 لوگ جو تھے ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب زبردست تعداد میں لوگ جمع ہو کہیں اور سفر میں ہوں، بہت بڑی تعداد ہو، اس میں ایک طبقہ بھی اگر ہلچل میں آ جائے تو پھر پوری فوج اور پورا جتنا جمگھٹا ہوتا ہے انسانوں کا، ان کا ڈسپلن عام طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حال اس اسلامی فوج کا بھی اس وقت ہوا اور اس کی وجہ سے بہت نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ
منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جو جاباز قسم کے صحابہ تھے وہی رہ گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، جیسا دوسرے مواقع پر بھی اس کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ آپ نے وہاں تیر اندازی کے درمیان ہی آواز لگائی اور اشعار کی شکل میں کہا، انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ اپنے حضرت عباس، جن کی آواز کافی بھاری تھی، ان سے کہا کہ تم آواز دو اور سب کو پکارو۔ تو حضرت ابن عباس نے مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی آواز دی، مختلف قبیلوں کو پھر الگ سے آوازیں دیں اور رکنے کے لیے کہا، اور احساس دلایا کہ یہ ادھر ادھر منتشر ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یکسو ہو کر کے جنگ کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عباس کی آوازیں سن سن کر لوگ جو منتشر ہو رہے تھے پھر سے جمع ہوئے، اور پھر سب مسلمانوں نے مل کر زبردست حملہ کیا ان فوجوں پر، اور بنو ثقیف کی فوجوں کو اس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پھر آپ نے حوازن کے جو دستے موجود تھے جہاں، ان لشکروں پر بھی آپ نے حملہ کیا، ان کو بھی منتشر کیا، انہیں بھی بھاگنا پڑا۔ یہ لوگ بھاگ کر کے قریب کی وادی جو علاقہ طائف کا ہے، وہاں طائف کے قلعے میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی دن تک محاصرہ کیا، اور محاصرہ بہت سخت تھا۔ ادھر اہل طائف بھی اپنی جگہ مضبوط تھے، ادھر مسلمان بھی اپنی جگہ مضبوط تھے، لیکن پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اتنا وقت یہاں لگانے سے بہتر یہ ہے کہ اس محاصرے کو ختم کر دیا جائے۔ اب ویسے بھی ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑے الہا کے ساتھ آپ نے دعا بھی کی، یا اللہ ان لوگوں کو میرے ساتھ کر دے، اپنے دین میں ان کو شامل کر لے اور ان کو اہل اسلام بنا دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ نے محاصرہ وہاں سے ہٹا لیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے خوریزی کے امکانات جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ہٹا کر کے کم کر دیے۔ اس درمیان میں جو کچھ ہتھیار اور مال متاع اس جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ بڑی تعداد میں انہی کو حق دے دیا اس مال میں سے۔ یہ بات بھی پہلے آ چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو مکے میں اپنے مکانات اور املاک چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، ان کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اب اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور اسی طرح چھوڑ دیں، جو جس پر قبضہ ہو چکا ہے اس کو واپس لینے کی فکر نہ کریں۔ جس چیز کو تم نے اللہ کے دین کی خاطر ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اب اس کو اسی طرح چھوڑا رہنے دیں۔ یہ اسلامی جذبات کا ایک حصہ ہوتا ہے بہت اہم قسم کا، کہ جب اللہ کی راہ میں کسی چیز کو اپنے دل سے نکال دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو
اب اس پہ بعد میں حق جتانا یہ ایمان کے منافی بھی ہے اور ثواب میں کمی کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مہاجرین کو اس پہ اکسایا، اور اسی طریقے سے یہ جو نئے مسلمان تھے ان کو ادھر سے زیادہ دیا اس مال غنیمت میں سے، حالانکہ اس کام میں جدوجہد، محنت، قربانی زیادہ سے زیادہ انصار کی اور مہاجرین کی رہی تھی، لیکن آپ نے مال تقسیم کیا بینهم قریش میں، اور وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچ سے، اپنے فکر سے، اپنے تدبر سے کی، اور یہ سمجھا کہ تالیف قلب کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور سورۃ توبہ میں جو اللہ کی راہ میں صدقے کے سلسلے میں آیات آئی ہیں، ان کے اخراجات بیان کیے گئے ہیں کہ کن کن مدوں میں یہ صدقہ اور یہ غنیمت کا مال تقسیم ہو۔ اس میں مؤلفۃ القلوب کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو مطمئن کرنا مقصود ہو، تالیف قلب کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا یہ مقصود ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا، اس مال کو زیادہ تر وہیں کے علاقے میں، یعنی قریش کے لوگوں میں زیادہ تر تقسیم کیا۔ تو اس پر کچھ سوالات اٹھائے، خاص طور سے انصار لوگوں میں سے سوالات اٹھے، اور اس طرح کے جملے ان کی طرف سے آئے کہ سارا کام، ساری محنت، ساری جدوجہد تو ہم کریں، اور مال جو ہے یہ قریش کو دے دیا جائے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے یہ بات سنی، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور خاص طور سے انصار کو جمع کیا، اور پھر ایک بہت ہی دلگداز اور پرسوز آپ نے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے اپنے خاندان نے پریشان اور عاجز کر رکھا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی اور خالی ہو کر کے مدینے پہنچے تھے، ہم نے تمہیں مال دیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تم بے یار و مددگار تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تمہیں حق ہے ان سب چیزوں کو کہنے کا۔ ابھی جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بڑی شرمندگی کا احساس بھی کر رہے تھے، اور ان کے اندر جذبہ یعنی ایک طرح سے رونا آ رہا تھا ان الفاظ کو سن کر۔ تو ان الفاظ کو کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا تم میں سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قربانیاں ہم دیں اور مال قریش لے جائیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ باتیں ہوئی تو ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر یہ نوجوان طبقے نے ہی اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ دنیا سب کے سب جتنے بھی یہ مسلمان ہوئے ہیں، سب کے سب مال و متاع دنیا کا لے کے چلیں، اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں تمہارے ساتھ رہوں؟ صحابہ کرام کو اوپر ایسی رقت تاری ہوئی اس جملے کو سننے کے بعد کہ سب رونے لگے، دہاڑیں بند گئیں، چیخیں نکل گئیں لوگوں کے منہ سے، اور ایسے آنسو بہے کہ داڑھیاں ان کی تر ہو گئیں۔ اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں صرف اور صرف آپ چاہیے، ہم نے آپ ہی کے لیے
اس دین کو اختیار کیا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اور آپ ہی کی محبت میں ہم نے یہ سب کیا ہے۔ ہمیں بس آپ چاہیے، اور کوئی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بہت ہی کارگر ہوا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت مثالی محبت تھی۔ ایسی محبت کسی نے نہیں دیکھی دنیا میں۔ وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر طائف سے کے سرداروں میں سے ایک شخص جو مکے میں اس وقت موجود تھا، پہنچا تھا مصالحت کرانے کے لیے، اس نے جو احوال دیکھا تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس نے جا کر کے مکے میں جو بیان دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ ان لوگوں سے جھگڑا مت کرو، صلح کر لو، زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے ہیں کہ ایسا چاہنے والا کسی دنیا کے کسی پردے میں ایسے چاہنے والے نہیں ملیں گے۔ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، وہ تھوکتے ہیں تو اس کو بھی اپنے کپڑوں پہ ملتے ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں تربیت کے اعتبار سے مختلف درجات ہوتے ہیں، کمتر درجے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بہترین اور زبردست اور بلند تر اعلیٰ تر درجے کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو کچھ کمتر درجے کے لوگ اس طرح کی باتیں اگر کہہ دیں تو ان کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا، ان کی بنیاد پر کوئی پالیسی اختیار نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کو راہ پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیمی اور تربیتی انداز اختیار کیا، اور اس حقیقت کو بھی قبول کیا کہ ہاں تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں مدد کی، تمہیں سہارا دیا، تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، تمہارے اپنے رشتہ داروں نے تمہارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ہم نے تم کو پناہ دی، یہ سب کہہ سکتے ہو تم۔ ان چیزوں کا اقرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو حقائق تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق دین ہی کے تعلق سے، دین ہی کی وجہ سے اہل مدینہ کے ساتھ تھا یا انصار کے ساتھ تھا، اس کا اظہار آپ نے اس موقع پہ کیا، اور اس ارادے کا اظہار بھی اسی میں شامل ہے کہ اب آپ کا قیام مکے میں نہیں ہوگا، اپنے وطن عزیز کی طرف آپ اگر آگے ہیں لوٹ کر کے تو وہاں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ واپس اسی مقام پر پہنچیں گے، اسی مدینے میں پہنچیں گے جو مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اور ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے سے مدینہ پہنچے، اور جتنے مہاجرین آپ کے ساتھ تھے اور مدینہ پہلے پہنچ چکے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ واپس مدینہ ہی کی طرف چلے گئے۔ مکے کا انتظام آپ نے یہاں کے علاقائی لوگوں کے ہاتھ میں سونپا، اور پھر یہاں سے اللہ حافظ کہہ کر مدینہ ہی کو آپ نے اپنا مستقل بنایا، کیونکہ مدینہ ہی ایک ایسی جگہ تھی، مدینہ کے لوگ ہی ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اتنا گہرا اور وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ مدینہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ مدینہ آپ کا مستقل مسکن بنا، اور یہ شہر جو کبھی یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا نام مدینہ الرسول پڑا، اور پھر مدینہ الرسول سے مخفف ہو کر صرف مدینہ یا مدینہ طیبہ یہ نام، یا طیبہ
یہ نام اس کے پڑے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تقریباً 15-20 روز گزرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر وہیں سے آپ نے دینی تعلیم، دینی تربیت اور مسلمانوں کی انتظامیہ کو سنبھالنے کا اور سرحدوں کی حفاظت کا نظم اور جو پوری اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جرائم کے تعلق سے اور تعلیم و تربیت کے تعلق سے، وہ سب وہیں سے مدینہ ہی سے آپ نے انجام دی، اور آخر وقت تک مدینہ ہی میں آپ نے گزر کی، یہاں تک کہ آخری وقت آپ کا مدینہ ہی میں آیا، اور آپ کا روضہ شریف مدینہ ہی میں ہے۔ مسجد نبوی اب اس کے چاروں طرف پھیل گئی ہے، وسیع تر ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ فتح مکہ ایک طریقے سے نشان بن گیا اس بات کا کہ اب مسلمانوں کو وہ سرخروئی حاصل ہو گئی عرب میں، خاص طور سے کہ عرب کے قبیلے چاروں طرف جتنے بھی آباد تھے وہ مدینہ کا رخ کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے لگے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس قدر کم عرصے میں اور اس قدر کم خون بہانے کے باوجود آپ نے ایک ایسی ریاست قائم کر دی، اور ایسی ریاست جو آپس کی بھائی چارے پر مبنی تھی، خوف خدا پر مبنی تھی، اور اللہ کی عبادت پر اور اللہ کی قائم کردہ انصاف پر مبنی تھی، وہ قائم کر دی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ عالم اسلام میں وسعت ہوتی چلی گئی، اور پورا عرب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک۔